دیا جس میں اس نے کہا میں 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی، ٹھیک ہے جی، عدالت میں اس نے بیان دیا، اس کے اوپر یہ بات کیوں نہیں کرتی؟ یہ قذابہ کہتی تھی، یہ جھوٹی عورت کہتی تھی کہ بچی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ایک کلاس بھی اس کو نہیں بھیجا گیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت سارے دعا آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں رانا نظر، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، اللہ پاک جب عزت دے اور اللہ پاک انسان کو عقل دے رہے تھے، شعور دے رہے تھے، تو یہ جو گینگ تھا، جو قذابہ کا گینگ تھا، یہ جو ہے وہ اپنی عمر کے تعین اور اپنی عمر کم کروانے اور میک اپ اور سرجری کے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر تھی، جب عقل بٹ رہی تھی اس ٹائم پہ وہ وہاں موجود نہیں تھی، اور یہی ہے کہ پورے پاکستان کو اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور اب ان جیسی اداکارہ کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ بھائی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی چیزیں، ان کا پینل نہ ایک ہی جگہ پر اٹک گیا، ان کی میں سوئی جو ہے نا مذاہب وہ کی بات کر ایک رہا ہی ہوں، جگہ پر وہ 12 کسی ہی بھی بجا رہی ہیں، ان کے مذہب کے جیسے اندر چہروں پہ 18 12 سال بج رہا ہے نا، نہیں ان کے ہے۔ نصیب میں بھی 12 بجے۔ امریکہ کی آپ ذرا بعض ایک کلپ اسٹیٹ نے دیکھیے اس کے اور اس اندر کے بعد ہم 14 بتاتے ہیں کہ 16 ہو سال کیا رکھی رہا ہے ہے اور اور بعض ہونا نے کیا ہے۔ 18 سال رکھی ہے، تو کرسچن اس کو مانتا ہے، کچھ اسٹیٹ کے اندر کچھ نہیں مانتا، لیکن دین اسلام کے اندر تو چاروں فقہ نے یہ کہا ہے، چاروں فقہ نے یہ کہا ہے۔ اور آپ ایک بات اور بھی کر رہے ہیں، آپ یہ بچی کی بات کر رہے ہیں نا، 14 سال کی ہے، تو نکاح کی باتیں کیوں کی؟ اس سے وعدے میری طرح کے مطابق تو اس سے یہ وعدے کہ جہاں کہو گی وہاں شادی بھی ہو جائے گی، تو کیا یہ 4 سال ویٹ کریں گے؟ آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے، ان کے خود خاندانوں کے اندر 16 سال کے بچے کے نکاح ہو چکا ہوتا ہے، شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے وہ نکاح نامے کے اندر 14 کے بجائے 18 کے بجائے 16 کے بجائے 18 لکھ دیتا ہے، لیکن اس سے نکاح کبھی فاسخ نہیں ہوتا، نکاح ویلڈ۔ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ عمر کا تعین، ٹھیک ہے، یہاں پر جو یہ کالا کوا ہے یہ فرما رہے ہیں کہ بچی جو ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ 18 سال یا 16 سال کی شرط نہیں ہے، بس بچی بالغ ہو جائے، ایک اسلامی پوائنٹ پہ بالغ ہو جائے، اس کے بعد اس کی کسی بھی وقت شادی ہو سکتی ہے، بے شک ہو سکتی ہے۔ اسلام کے پوائنٹ کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ اسلام شرعی طور پر اسلام جو ہے، اسلام کے اندر بالکل ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہم اس بات کو، مگر قانون کوئی چیز ہے میرے بھائی، آپ تو بڑے اپنے آپ کو سینئر صحافی کہتے ہیں، پڑھا لکھا بندہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا خود بڑا مان دیتے، تو بتائیے قانون کے اندر جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کو بھی تو فالو کریں گے نا۔ جن بچوں کی شادیوں کی آپ بات کریں کہ کم عمری میں شادیاں ہو جاتی ہیں، کر دیتی، تو ان کی شادیاں کون کراتا ہے؟ آپ جیسے لوگ آ کے کرواتے ہیں، ان کے پیرنٹس کرواتے ہیں، ان کے ظاہر پیرنٹس کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں، جب بچی مائنر ہوتی ہے، یعنی کہ ایک کم عمر بچی، وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتی قانون کی رو کے مطابق۔ آپ قانون پہ جا کے پڑھیے، قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک 18 سال سے چھوٹی عمر کی بچی، کم سن بچی جو ہے وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کوئی ورغلا کے لے کے جائے، اس کو کوئی اٹھا کر لے کر جائے، کسی بھی طریقے سے لے کے جائے، تو اس کا ولی، اس کا باپ، اس کے جو گارڈینس ہیں وہ عدالتوں کا رخ کریں گے اور وہاں سے کہیں گے کہ بھئی ہماری بچے کو یا ہماری اس کو کوئی اٹھا کر لے گیا، یہ بچی غائب ہو چکی ہے تو ہمیں ہماری بچی واپس چاہیے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ مسئلہ عمر کا ہے اور چھوٹی عمر نہیں ہے، اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی، بھائی بچی مائنر ہے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ ان کی سوئی جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پر اٹک گئی، اسی لیے یہ اس پر پڑے۔ اب دوسری طرف انہوں نے زنیرہ مہم نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر انہوں نے ایک اور طرف سے اس کو پھر سے مذہب کی طرف لے جا رہے ہیں، گھما کے یہ دوبارہ سے کیس کو مذہب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ سے وہی فرقہ واریت والی چیز کی، انسان ابھی مدعا یہ ہے کہ بچی کم عمر تھی، بچی نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ مجھے گھر جانا ہے، اب یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا، اب اس کے اوپر ہی کہہ رہے ہیں کہ مہدی صاحب تو جو ہے وہ عمر کے پیچھے لگ گئے کہ بھئی بچی کی عمر کا تعین نہیں ہو پا رہا ہے، بچی کی عمر کا تعین کم کرے، تو یہ ان کی ایک گھسی پٹی لاجک ہے۔ اب انہوں نے اس کے اندر ایران کو بھی لیا ہے، بھئی ایران کے لاز تو پاکستان سے کیوں نہیں لا رہے؟ آپ لوگ خود اچھی طرح سے اس کلپ کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو محسوس کیجئے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ آپ یہ کلپ دیکھ لیجئے پہلے۔ آپ نے کلپ دیکھا، اس کے اندر یہ میڈم کس طرح سے منہ بنا رہی، کہہ رہی ہیں کہ ایران کے اندر 13 سال میں لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور 16 سال کی عمر میں لڑکوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں سے تم نے یہ آرٹیکل پڑھا ہے نا، جا کے گوگل کر لو، وہیں پر پوری طریقے سے آرٹیکل لکھا گیا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر بچوں کی میرجز ہو جاتی ہیں، نہیں بچوں کی کم سن بچیوں کی میرجز، شادیوں کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک طبقہ ہمارا نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں پاکستان کے اندر جہاں پہ کم عمری میں شادیاں ہو جاتی ہیں۔
پھر وہی بات ہے، جب گارڈینس راضی ہیں تو شادیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو پھر مولوی حضرات اپنے طور پہ اس کو 18 میں لے آتے ہیں، اور اگر یہ بات قانون کے نظر میں آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو روک دیا جاتا ہے. مگر ایک چیز ہے، ان لاز کے خلاف ہو رہی ہے. اسی طرح ایران کے اندر بھی بہت سارے قبائلی علاقے ایسے ہیں یا گاؤں دیہات کے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ چھوٹی عمروں میں شادیاں ہو جاتی ہیں، مگر انہوں نے اس کو ایسے کہا کہ وہاں کی ان کی گورنمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی 13 سال کی عمر میں شادی کر دو یا 15 سال کی عمر میں شادی کر دو. اور پھر اس جگہ پر پاکستانی لاء کے اندر ایران کو لے کر آنے کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے ایران کو کیوں لائے. ایران کو لانے کا مقصد یہی کہ وہی شیعہ طبقے والی بات ہے. اس طرح سے انہوں نے کیا، ان کے اندر خود فرقہ واریت بھری ہوئی ہے، اور ان کی پہلے دن سے کوشش تھی کہ شیعہ سنی فسادات کرائے جائے. مہدی صاحب کو ایک خاص فرقے کا بندہ، ایک خاص فرقے کی لڑکی کہہ کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ کی ذات سنبھالتی ہے نا، پر اللہ کی ذات چاہتی تھی کہ وہ مہدی صاحب کے لیے لوگوں کے دلوں کو نرم کرے. یہاں تو شیعہ سنی تو آپ چھوڑ دیجئے، یہاں تو عیسائی کیا، سکھ کیا، ہندو کیا، ہر طرح کے لوگوں نے ساتھ دیا. میں سلام دونوں ہاتھوں سے سلام کرتی ہوں پاکستان کے عوام کو جنہوں نے مہدی صاحب کا ساتھ دیا، یہ کہہ کے کہ ایک مظلوم باپ کی بیٹی ہے. کل کو خدا نخواستہ ہمارے گھروں سے بچیاں اٹھیں گی تو کیا ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ یہ اس فرقے کی بچی ہے، یہ اس فرقے کی بچی ہے. یہ وہ اب میرے منہ سے نا بڑے خراب الفاظ نکلتے ہیں ان کی باتیں دیکھنے کے بعد. یہ وہ گندے لوگ ہیں نا، یہ ان کی سوچیں بھی گندی ہیں. یہ جتنے بھی ان کے پینل پہ بیٹھتے ہیں نا، یہ سب بڑے گندے اور عجیب قسم کے لوگ ہیں. پتہ نہیں کس خاندانوں سے ان کا تعلق ہے، کس نسلوں سے ان کا تعلق ہے، مجھے نہیں پتہ. مگر یقین کریں انہوں نے جب بھی باتیں کی نا فرقہ واریت کی بات کی، آج بھی انہوں نے فرقہ واریت کی آگ کو کھیلا. انہوں نے صرف ایران کا کیوں حوالہ دیا؟ افغانستان بھی ہے ہمارے پڑوس میں، وہاں زیادہ کورٹ میں یہ چائلڈ میرجز ہوتی ہے افغانستان میں. چین کا حوالہ دے سکتی تھی. ہمارے پاکستان کے ساتھ تو انڈیا میں کتنی چائلڈ میرجز ہوتی ہیں، کیوں نہیں حوالہ دیا؟ انہوں نے صرف ایران کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی فرقہ واریت کھیلنی ہے نا، کہ آپ اگر شیعہ ہیں تو ایران بھی شیعہ ملک ہے تو وہاں کا قانون، تو وہ ایران میں تو نہیں رہتے. مہدی صاحب ایران کے تو باشندے نہیں ہیں، وہ تو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ تو پاکستانی لاؤز کے مطابق چلیں گے. اب یہاں یہ کالا کوا فرما رہا ہے کہ لاہور میں 16 سال ہے، یہاں پر یہ کیس تو لاہور میں چلنا چاہیے، کراچی میں تو 18 سال ہے. پتہ نہیں بھائی کیوں ان کو ایسی آگ لگی پڑی ہوئی ہے، ان کے کیوں پیٹوں میں درد ہے. جس کی بیٹی ہے، جس کا خون ہے، جس نے پیدا کی ہے، جس کو اپنی بچی کی پرورش کرنی ہے، آگے اگر بچی زہیرے کو سونپ دی جائے اور آگے بچی کو رلا دیا جائے، جس طرح رول تو رہی تھی بچی 3.5 مہینے جس طرح رول رہی تھی، تو ان لوگوں نے کون سا ساتھ دیا؟ یہ تو خوش تھے، یہ تو عوام کو بتا رہے تھے بڑی خوش ہے، بڑی ٹھاٹوں میں ہے، بڑی عیش کر رہی ہے، عوام کو گمراہ کرتے رہے. بچی روئے گی پیٹے گی بھی تو مہدی صاحب کو ہی دکھ ہے، کیونکہ ان کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، وہ بھیڑ بکری نہیں ہے، یا آپ کا کچھ نہیں لگتی. یہ بھی بڑے سگے بنے ہوئے، انہوں نے اس بچی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ مہدی صاحب گھر لے جا کے کیا کریں گے، اس بچی کو کون پوچھے گا. اور الحمدللہ میں آپ کو کہوں، میری لائیو سیشن میں ثروت زہرا نام کی خاتون تھی جنہوں نے بڑی لانتیں بھی دی تھی. ایک دفعہ زنیرہ پر جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ان کی چترول کی تھی. انہوں نے کہا اگر کچھ نہیں ہوا تو میں اپنے بیٹے کا رشتہ دے دیتی ہوں، میں شادی. مطلب اتنے لوگ کھڑے ہوئے، اور یہ کہتی تھی کہ اب اگر ظہیر سے نکالے گئے تو ان کو تو دنیا میں کوئی پوچھے گا نہیں. مہدی صاحب آپ کی بیٹی کو تو کوئی پوچھے گا نہیں. الحمدللہ پھر میں وہی کہوں گی، جس کو اللہ کی ذات عزت دیتی ہے نا، ان کے لیے پھر یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی. مہدی صاحب نے نہ پہلے اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں سوچا تھا نہ آگے. وہ ہمیشہ اپنی بچی کو پڑھا لکھا کے اس کے فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اور آج بھی مہدی صاحب اسی کام پر ہیں. آج بھی وہ سب سے پہلی بات یہی کرتے کہ مجھے اپنی بچی کو تعلیم دلوانی ہے. جو 7ویں کلاس تک تعلیم ٹوٹ گئی تھی اس کو آگے کرنا ہے. بچی نے اپنا بیان دیا جس میں اس نے کہا میں 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی. ٹھیک ہے جی، عدالت میں اس نے بیان دیا، اس کے اوپر یہ بات کیوں نہیں کرتی؟ یہ قذابہ کہتی تھی، یہ جھوٹی عورت کہتی تھی کہ بچی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ایک کلاس بھی اس کو نہیں بھیجا گیا، اسکول کی اس نے شکل تک نہیں دیکھی. آج اس بچی نے عدالت میں خود کہا کہ میں 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی. یہ تمہارے منہ پہ چمبیڑے ہیں، آپ لوگوں کے منہ پہ چپیڑے ہیں، کیونکہ اتنے جھوٹ آپ بول چکے ہیں. اور یہ تو عدالت کے اندر بولی گئی ہے، اور یہ تو میرے خیال میں پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بچی ان پڑھ جاہل ہے. اس کو تو مہدی صاحب نے آج تک اسکول کی شکل نہیں دکھائی، رو رو کے ہمیں بولتی رہی. آج اگر آپ کا سامنا ہو گیا نا تو دعا ذہناً آپ کے گریبان پکڑ کے آپ سے سوال پوچھنا ہے. نہیں تو جب اس کو بچی کو عقل آئے گی، بھی تو بچی چھوٹی ہے، کم عمر ہے، عقل نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ اس کی زندگی کے ساتھ آپ نے کیا کھلواڑ کھیلا ہے. زنیرہ ماہم جس دن یہ بچی عقل مند ہو گئی، جس دن یہ عقل و شعور کی دنیا میں پہنچے گی، اس دن یہ آپ کا گریبان بھی پکڑے گی اور خود آ کے آپ کو بددعائیں دے گی کہ آپ نے اس کی زندگی برباد کرنے میں، اس کی زندگی تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ کس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں کہنے کے لیے ایک ویڈیو کے اندر یہ سب سما جانا مشکل ہے. ان کے بڑے گندے عزائم، یہ پاکستانی بیٹیوں کے دشمن ہیں، یہ پاکستانی ماں باپ کے دشمن ہیں. بچیوں کو اغوا کیا جائے،
ان کو اس طرح بیچ دیا جائے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، یہ ساری چیزیں یہ لوگ کرتے آئی ہیں۔ یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ پیسے کے پیچھے لگنے والے لوگ ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔